اور میں گئے تو انہوں نے کہا کہ سعید بھائی ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ بتائیں آپ کیوں بدلے, لیکن ایک بات بتائیں آپ سے ہم سوال کریں. میں نے کہا کر لینا. میں نے 1-1.5 گھنٹہ بات کی, 7-8 ہزار آدمی تھے. ایک آدمی کھڑا ہوا کہ سعید بھائی آپ لوگوں کو گستاخ رسول کیوں کہتے ہیں؟ میں کہا اچھا اور بتاؤ بھائی. کہا آپ کو بدعتی اور مشرک کیوں کہتے ہیں, کہ آپ شرک کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, یہ کام چلا 4 مہینے صحیح نہیں ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک نے اور سوال بہت سارا. میں کہا اب تم مجھے بتاؤ کہ دنیا میں اللہ کے گھر کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مسجدیں. میں نے کہا پکی بات ہے سوچ لو. کہا مسجد اللہ کے گھر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کہا انضمام مجھے 15 سال سے جانتا ہے, یہ میری بڑی عزت کرتا ہے دین کی وجہ سے. اگر میں انضمام کے ابا کو برا بھلا بولوں, بھائی انضمام تم مجھے گھر میں گھسنے دو گے؟ کہا نہیں. میں کہا بتاؤ بھائی کہ میں آپ کے گھر میں آ کے آپ کے ماں باپ کو برا بھلا بولوں, چاہے میں سعید انور ہوں, آپ گھر میں گھسنے ہو؟ کہا کبھی نہیں. میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے, پچھلے 3 مہینے سے انضمام اور میں اللہ کے گھر میں رہے, بتاؤ اللہ ہم سے ناراض رہ کے ہمیں گھر میں رکھا ہوا اللہ نے؟ میں کہا عقلوں کو کیا ہو گیا بھائی؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے, اس کو باہر کی دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو. اللہ اس کو اپنے گھر میں زیادہ رکھتا ہے. میرے پیارو, مسجد جنت کا حصہ ہیں. آج سارے مسلمان مسجد سے باہر پھر رہے ہیں, بڑا مشکل سے مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں. حیا علی الصلاۃ کی غائب, حیا علی الفلاح کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اذان کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ دعوت تامہ ہے. اذان دعوت تامہ ہے, پورے دین کو قائم کرنے کے لیے مؤذن بلا رہا ہے. نماز نے, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا. یہ ساری مسجد محنت کی کیوں ہے؟ یقین صحیح ہو جائے, نماز صحیح ہو جائے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے قبر میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ ایمان کا. اگر پہلا سوال صحیح ہوا باقی اگلے سوال بھی صحیح. حدیث میں آتا ہے حشر میں پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. جس کا نماز صحیح ہوگی اللہ اس کے پورے دین کو صحیح کرے گا. میرے پیارو, آج مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارا دشمن کون سا ہے؟ بہت آسان بات ہے, 4 چیزیں ہماری دشمن ہیں. دشمن میں 4 لفظ ہوتے ہیں, دال, شین, میم اور نون. ہمارا سب سے پہلا دشمن ہے دال, دنیا کی محبت. اللہ کے نبی نے فرمایا تمام فساد کی جڑ دنیا کی محبت ہے. ہم سب آج سب دنیا سے محبت کر رہے ہیں. سارا دن ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا ہوتی ہے. میرے پیارو, اللہ نے قرآن میں فرمایا آسان بات, فَأَمَّا مَنْ طَغَى, جس نے سرکشی کی, وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا کو دین پہ ترجیح دی, دنیا کو دین پہ ترجیح دی, فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَأْوَىٰ, سیدھا اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائے گا. میرے پیارے دوست بزرگو, اللہ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے, ہم جینے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر. ہماری زندگی ہے پیسنجرز والی یا موونگ ٹریولرز والی. ہم نے تو آج زندگی مقیم بن کے گزار رہے ہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں, یہ میرا گھر ہے. میرے پیارو, ہمارا گھر امریکہ نہیں, ہم سب کا گھر قبر ہے, قبرستان. آج مسلمانوں نے دنیا کو دین پہ ترجیح دے دی. 23 گھنٹے دنیا میں گزرتے ہیں, 1 گھنٹہ مسجد میں مشکل سے گزرتا ہے. رمضان میں بھی مشکل سے 2 گھنٹے مسجد میں گزرتے ہیں. حالانکہ فرمایا جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسی مسلمان کے لیے مسجد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری اٹھائی کچرے سے, چھوٹے کانوں والی. کہا میرے صحابہ اس بکری کی اپنے مالک کے کیا حیثیت ہوگی؟ کیا یا رسول اللہ بڑی گندی اور ذلیل اور گھٹیا. کہا اس کائنات کے بنانے والے, جس نے اس کائنات کو بنایا, اس کے نزدیک اس کی حیثیت سے مردہ بکری سے بھی گھٹیا اور ذلیل ہے. میرے پیارو, آج سب اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. فرمایا مجھے اپنی امت کے فقر کا ڈر نہیں ہے. ڈر اس وقت کا ہے جب امت پہ دنیا چھوڑی جائے گی اور یہ ویسی اپنے آپ کو ہلاک کریں گے جیسے پچھلی قوموں نے ہلاک کیا. میرے پیارو, ہمارے ہاتھ سے اسمارٹ فون گر جائے فرش پہ, سڑک پہ, ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ بتاؤ. رات کو نیند آتی ہے؟ اسمارٹ فون گر گیا, اوے دل 10 دفعہ ہلتا ہے, 100 دفعہ ہلتا ہے. رات کی نیند غائب. ایک اسکریچ لگ گیا آئی فون پہ, رات کی نیند غائب ہو گئی. فون کو ہلا کے دیکھا, ٹھیک ہے نا, کچھ ہے تو نہیں. حالانکہ فون تصویروں سے, ویڈیو سے بھرا ہوا ہے, پھر بھی اتنی تکلیف. یہ قرآن ہاتھ سے گر جائے, اللہ کے رسول کے ناموں سے بھرا, کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسی؟ سچ بتا دو, یہ تکلیف ہوتی ہے؟ ایسے چوم کے رکھ دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. کبھی افسوس ہوا میرے ہاتھ سے اللہ کی کتاب گر گئی, میرے ہاتھ سے اسٹیو جاب کا فون گر گیا, ہوئے ہوئے میرا تو حالت بری ہوئی. میری رات کو فلیٹ سے نکلا, ایک ساتھی کی رات کو گاڑی چوری ہو گئی, وہ باہر نکلا, ان کو گاڑی چوری ہو گئی. مسجد میں آیا اور رو رہا ہے, ان کا شاید اللہ یاد ہے. نے کہا نہیں میری گاڑی چوری ہو گئی. سلام پھیرا, جی گاڑی چوری ہو گئی. 1 مہینے تک گاڑی کا تذکرہ. کبھی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو, ہمیں کبھی افسوس ہوا ہے میرے پیاروں کہ میری تکبیر اللہ چھوٹ گئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے. کبھی ہمیں فجر کی فرض نماز سن کے افسوس ہوا, نیند اڑ گئی, آج میری نماز چھوٹ گئی. میرے پیارو, ہم یہ دنیا کی محبت نے ہمیں, اللہ کے نبی نے فرمایا
جو دنیا سے محبت کرے گا اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیں گے۔ فرمائے جو دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے حالات کو پھیلا دیں گے اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اس کی زندگی بھر دیں گے اور اس کو فقیر کر دیں گے اور دنیا کے لیے اس کو ذلیل کریں گے۔ اور جو آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا اللہ اس کے احوال کو جمع کر دیں گے، اس کے کاموں کو جمع کر دیں گے، اس کے دل کو غنی کر دیں گے اور کیا کریں گے؟ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالیں گے۔ آج میرے پیارو ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا نہیں، دنیا کی محبت ہے۔ کشتی اور پانی ساتھ ساتھ ہیں، کشتی پانی سے اوپر ہونی چاہیے، اگر پانی کشتی کے اندر گیا کشتی ڈوب جائے گی۔ آج مسلمانوں کے اندر دنیا گھس چکی ہے میرے پیارو۔ ایک آدمی نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب میرے کنویں میں نا 4 کتے گر گئے ہیں، پانی پیتا ہوں وہ کیا ہوگا؟ کب ناپاک ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کیا کروں؟ تو مولوی صاحب نے کہا اتنے ڈول نکالو 60-70، وہ نکال لیے، پانی پینے لگا۔ دوسرے مولوی صاحب نے کہا پانی ناپاک ہے۔ کہا عجیب مولوی ہو تم لوگ، ہم لوگ دین سیکھتے نہیں مولویوں کو اڑانا شروع کر دیں۔ کہا جی مولوی ہو، وہ کہہ رہے ہیں اتنے ڈول نکالو، تم کہہ رہے ہو ناپاک ہے۔ وہ کہا واپس ان مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ نے کہا تھا وہ کتے پانی میں گر گئے تو آپ نے کہا اتنے ڈول نکالو، میں نے نکال لیے۔ وہ مفتی کہہ رہے ہیں پانی ابھی بھی ناپاک ہے۔ کہا بھائی کنویں سے کتے نکالے؟ کہا کتے تو نہیں نکالے نا۔ تو جب تک یہ اندر سے کتے نہیں نکلیں گے نا میرے پیاروں، نہ نماز سے وعدے پورے ہوں گے نہ تلاوت سے وعدے پورے۔ نماز رزق کو کھینچتی ہے، ہماری نماز نے ہمارے رزق کو دبئی اور چائنا پہنچا دیا۔ نماز فحاشی بے حیائی روکتی ہے، ہم نماز پڑھ کے غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بد نظری شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے کعبے میں طواف میں ایک لڑکے نے کہا سعید بھائی میں نے آج 15 طواف کیے لیکن ظالم بد نظری سے نہیں بچ پاتا۔ میں نے کہا بھائی فیلڈنگ کی الگ محنت ہے، بیٹنگ کی الگ محنت ہے۔ تم نے فیلڈنگ کی محنت نہیں کی، کیچ کیسے پکڑو گے؟ تم نے طواف تو کیا لیکن یہ جو نظروں پہ بریک لگانے کی اس کی الگ محنت ہے، وہ تم کرتے نہیں۔ اور اگر طواف پہ تم بد نظری کرتے رہے تو پوری دنیا میں اس گناہ سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ اتنا خطرناک جگہ ہے، اس لیے کتابوں میں آتا ہے جس نے احرام کی حالت میں کوئی گناہ کیا موت تک اللہ اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، یہ اس گناہ سے کبھی بچ نہیں سکے گا۔ بہت بڑی توبہ چاہیے، بہت بڑی تو نماز احرام کی حالت میں غیبت کر دی، احرام کی حالت بد نظری کر دی، جھوٹ بول دیا میرے پیاروں۔ تو پہلا دشمن دنیا کی، اس لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں۔ آپ کو ایک آسان مثال بتاتا ہوں، اب یہ بارش ہوئی ہے نا بڑی شدید، میں پورا گیلا ہوں، جیکٹ پہنی ہے، ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ آپ کی مسجدیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہیں تو میں ٹھنڈ مجھے لگ رہی تھی۔ اب گاڑی ان کی گیلی ہو گئی ہے، پانی آ گیا۔ اب جب ہم اس گاڑی میں بیٹھیں گے اس میں بدبو آئے گی جاتے، لیکن 10 منٹ بیٹھیں گے بدبو ختم ہو جائے گی۔ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہاں کے ٹوائلٹس تو بہت اچھے ہیں، اب ہمارے یہاں ٹوائلٹس میں جائے بدبو سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن 10 منٹ آدمی بیٹھتا ہے پھر میسیجز چیک کرتا ہے، بدبو ختم ہو جاتے۔ کیوں کہ یوز ٹو ہو جاتا ہے بدبو کا۔ میرے ساتھ پرفیوم شاپ پہ چلیں، بہت خوشبو آئے گی، 2-4 پرفیوم چیک کی، اب خوشبو آنا بند ہوگا، کافی سونگو خوشبو آنا بند۔ یہ تبلیغ کا کام کافی سونگنا ہے کہ اس کفر اور شرک کے ماحول میں یہاں ایمان نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ایمان کو اس ماحول میں سمجھنا ایسے ہی ہے باتھ روم میں پرفیوم چیک کرنا، یار کون سا پرفیوم اچھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایمان کو بے ایمانی کے ماحول میں، تبلیغ والے کہہ رہے ہیں اس بے ایمانی کے ماحول سے نکلو، جھوٹ، غیبت، شرک، بت پرستی، فلاں پرستی، 360 بت، تو سب سے پہلے نکالتے ہیں اس ماحول سے۔ وہ کیوں اللہ نے اصحاب کہف پورے قرآن میں ایک سورت نکال دی؟ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا میرے پیارو؟ انہوں نے اس گندے ماحول کو چھوڑا تھا شرک کے، اور پناہ لی تھی کہاں؟ غار میں۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے شرک کے ماحول کو چھوڑا اور ان کی پوجا چھوڑی جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، اللہ نے ان کو غار میں 309 سال سلایا اور کیا کیا؟ ان پہ اپنی رحمت کو وسیع کر دیا اور ان کے دنیا کے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دی۔ یہ قرآن ہے میرے پیارو۔ جب آپ اس گندے ماحول کو چھوڑ کے غار میں نہیں مسجد میں پناہ لوگے اور پھر وہاں جا کے سو گے بھی اور تلاوت بھی اور تہجد بھی اور نفل بھی اور دعوت بھی اور ذکر بھی اذکار بھی، بتاؤ اللہ ہمارے کام کیسے بنائے گا؟ میرے پیارو ہم کرکٹرز ہم لالچی ہوتے ہیں، ہم پیسے کے لیے ملک کے لیے بھی کھیلتے تھے، لیکن بغیر پیسے کے لیے وقت ضائع کرنا یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تمہیں 2 کاموں میں لگا دیکھوں، یا تو آخرت بنا رہے ہو یا حلال روزی کما رہے ہو۔ تو بھائی ہم پیسے کے لیے اگر نہیں کھیلیں گے تو شاید پکڑ ہو جائے، وہ تو مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا۔ تو ہم جو ہے نا ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں۔ ہمیں تبلیغ میں کیا نظر آئے کہ اتنی بڑی دنیا چھوڑ دی میرے پیارو۔ اور میں ابھی فقیر نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے ابھی یہاں 2 مہینے پہلے میچز ہوئے تھے 3، اور ایک پلیئر کو $1,00,000 ملے تھے۔ $1,00,000 چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، ہمارے کئی لڑکوں نے چھوڑے۔ کیوں کہ انہیں اس سے بہتر بہت جگہ مل رہا ہے۔ بھائی ڈالر کیوں کمانے ہیں؟
اس کی وجہ ہوگی نا, زندگی اچھی ہو جائے. ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا تو ایک آدمی آیا ساتھ میرے جیسا احمق, کہا بھائی خیریت ہے, کیا کر رہا ہو؟ کہا مچھلی پکڑ رہا ہوں. کہا اچھا یہ کوئی کام ہے؟ کہاں کام ہے. کہا کتنی پکڑتے ہو؟ کہا 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. کہا کتنی مچھلیاں؟ کہا 20-25. کہا بس؟ کہا بس نہیں یار بہت ہے, میرے 2 بچے میاں بیوی 10 کھاتے ہیں, 10-15 بیچ جاتے ہیں, گھر چلتا ہے. کہا اچھا تم کام بڑھا دو. کہا کیوں بڑھاؤں؟ کہا کام بڑھاؤ گے 8-10 گھنٹے مچھلیاں بڑھیں گی. کہا تو کیا ہوگا؟ کہا 100 مچھلیاں. کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی ہے, میں 100 کی کیا کروں گا؟ کہا بیچ دینا. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا چند دن بیچو گے, ایک فشرمین ساتھ ہائر کر لینا. کہا پھر کیا ہوگا؟ دونوں پکڑو گے 400 مچھلی آئے گی. کہا میری ضرورت تو 25-30 مچھلی میں پوری ہو, 400 کا کیا کروں گا؟ کہا بیچتے رہنا, ایک یاٹ خرید لینا. کہا یاٹ سے کیا ہوگا؟ کہا 500-1000 مچھلی آئے گی. کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی میں ہو رہی ہے, میں 1000 کا کیا کروں گا؟ کہا اس کو بیچ دینا, ایک گھر بنانا, اے سی لگانا, بیڈ روم بنانا, زبردست بیڈ. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جب بیٹھے گا بڑی زبردست نیند آئے گی. اور رکھ کے ایک منہ پہ چماٹ مارا, کہا ابھی بھی سو رہا ہوں, تو نے اتنا لمبا پروگرام مجھے سونے کا, ابھی سوئی تو رہا ہوں, اتنا لمبا پروگرام 10 گھنٹے 12 گھنٹے دبئی چائنا, کیا کرنا ہے؟ کھانا اور پکانا, کھانا اور پکانا. اس کے لیے اتنی محنت میرے پیار. ہمارا کیا مقصد کیا بنا ہے آج کی؟ مجھے تو افسوس ہوا یہاں کے ریسٹ روم رکھا ہوا ہے, گندے کمرے کا نام ریسٹ روم, یہاں جا کے ریسٹ ملے گا. یہ ریسٹ روم ہے میرے پیار؟ یہ تو ڈسٹریس روم ہے, اس کو ریسٹ روم بنا دیا. ہماری سب سے پہلا مسئلہ اس دنیا کو نکالیں. اور دنیا پتہ کیسے نکلتی ہے, کیسے نکلے گی بھائی؟ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے. میرے ایک دوست کو میں ملا کئی سال بعد, اتنی بڑی داڑھی, اتنی بڑی پگڑی, گھر سے ٹی وی غائب, تصویریں غائب. میں نے کہا بھائی کیا ہوا, خیریت ہے؟ کہ اللہ نے فضل کر دیا. میں کہا بھائی یہ تو 2020 فضل ہوا ہے, اتنا ٹربو فضل میں نے نہیں دیکھا, کوئی اور چکر ہے. کہتا سعید بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میرے سر میں شدید درد تھا اور درد ہوا تو میں نے دوائی کھائی, صحیح ہوا. ڈاکٹر کے پاس گیا, برین اسکین کرایا تو ٹیومر نکلا. ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے بعد مر جاؤ گے. اور میں نے کہا یا اللہ بس اللہ اکبر, داڑھی سارے ریزر پھینک دیا, جلا دی. یا اللہ آئندہ داڑھی نہیں کاٹوں گا, یا اللہ ٹوپی کبھی نہیں اتاروں گا, یا اللہ نماز, تہجد, حج فرض, رمضان میں روزے پورے, اور ہر مہینے 2 عمرے, بچیوں کی شادیاں, ہسپتال کو پیسے, مدرسوں کو پیسے. کہا سعید بھائی جتنے پیسے دیے جاؤں وہ 10 گنا. میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہے ہیں, میں تو مرنے والا ہوں. تو کہا قرآن نے بتایا 1 دو گے اللہ 10 گنا دیں گے. لو جی اب 6 مہینے گزر گئے, میں ٹھیک ہو گیا, 7 مہینے 8 مہینے. میں کہا اللہ کیا ہو گیا, میں تو مرنے والا تھا. میں ڈرا, میں نے 2-3 لاکھ روپے صدقہ دیا, 2-4 نفل پڑھے, گا اللہ بچا لینا. ڈاکٹر کے پاس گیا, چیک اپ ہوا, ٹیومر تھا ہی نہیں. تو ڈاکٹر سے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے جا کے چیک کیا, کہا تمہاری رپورٹ کسی سے مکس ہو گئی تھی, تمہیں کینسر تھا ہی نہیں. اللہ نے انسان بنانا تھا, موت اندر ڈال دی. اگر ابھی آ کے اسرائیل کہتے ہیں کل مرنا ہے, کل آنا ہے تمہیں لینے, تو آدمی جائے گا گھر, 1 منٹ ذرا بیوی سے ذرا باتیں کرو. نہیں بھائی یا اللہ بس سجدے میں لے لینا, بس سجدے. میرے پیارو ہم موت کو بھول گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو دن میں 25 دفعہ موت کو یاد کرے گا اس دن مر گیا, اللہ شہیدوں کی موت اس کو دے گا. موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کا رسٹ اترتا ہے, دل رسٹ ہو جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے. اس کا رسٹ کیسے اترتا ہے؟ موت کو یاد کرنے سے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے سے. ہمارا دوسرا دشمن کون ہے؟ شین یعنی شیطان. اور شیطان ہر اس آدمی کا دوست ہے جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا. یہ آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں, دلیل آپ کو دوں گا. یہ اذان ہوتی ہے نا, اذان, جتنے مرضی لوگ شور کر رہے ہیں, عورتیں مرد, اذان. میں دیندار آدمی نہیں تھا, 5 نمازیں بس دین تھی. میں اور میری بیوی ڈاکٹر تھی. جیسی اذان ہوتی تھی میری بیوی دوپٹہ, اور میں جو بھی کام کر رہا تھا, کچھ ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا میچ, فوراً بند کے اذان ہو رہی ہے. اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اذان دعوت تامہ ہے. شیطان سے اذان نہیں سنی جاتی, وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے میلوں دور بھاگ جاتا ہے, اذان نہیں سن سکتا. میں یہ فلم کے لوگوں سے ملا, پاکستان کے, وہ بھی اذان کے وقت ناچنا گانا بند, چلو جی دوپٹہ لے لو, اذان ہو رہی. کیوں کہ اذان وہ وقت, اذان جب ہوتی ہے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے, اس سے دعوت کے بولنے سے. نماز شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر, شیطان واپس آتا ہے. تلاوت میں, ذکر میں, ہر جگہ شیطان آتا ہے. میاں بیوی دین کی باتیں کر رہے ہیں, شیطان آ کے بیٹھ کے ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہے. واحد اذان کیا؟ دعوت تام ہے. جو مسلمان دعوت دے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. آج مسلمانوں سے دعوت اللہ چھوٹ گئی. یہ مسلمان کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں داعی ہوں, واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ دعوت دینے جنت کی طرف, اللہ داعی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بھی داعی ہیں, اور کہا ان سے کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ ہے آپ کا ہائی وے, یہ آپ کا موٹر وے. ادعو الی اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. کیسے؟ اللہ بصیرت, پورے یقین کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ. انا من اتبعنی, یہ آپ کا بھی ہائی وے ہے, اور جو آپ کو رسول مانتے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے ادعو الی اللہ. آج کتنے مسلمان دعوت کا کام کرتے ہیں میرے پیارو؟
घंटों मोबाइल की दावत देते हैं, आईफोन 7 आ गया है, हाँ भाई देखा है लेटेस्ट, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, और ये है कैमरा यूं है, इतने पिक्सल है, यूं है, घंटों मोबाइल की दावत। अभी मैं एक जगह गया, घर में औरतें 2 घंटे, जुनैद जमशेद ने ह्यूस्टन में दुकान खोल ली है, क्या लॉन है, क्या कपड़े, दावत चल रही है औरतों, कपड़ों की दावत, गाड़ियों की दावत, मोबाइल की दावत, प्रॉपर्टी की दावत। अल्लाह की तरफ बुलाना मुसलमान औरत मर्द ने छोड़ दिया है। और ये मुसलमान का असल काम था कि तुम्हें मैंने वो काम दिए जो नबियों को देते थे, अब नबी कोई नहीं आएगा, मुसलमान का काम है दावत। सच बताएं मुसलमान दावत कितनी देता है, और अल्लाह की तरफ दावत देना, दावत किसको कहते हैं? तौहीद को बोलना, रिसालत को बोलना, आखिरत को बोलना। सच बताएं यंगस्टर, कोई मुझे बताए, कुरान से एक फरिश्तों का किस्सा सुनाए मुझे कोई यंगस्टर, कि फरिश्तों का कुरान में एक किस्सा बताए, कौन बताएगा मुझे? मैंने 8000 आदमियों में पूछा कि बताओ फरिश्तों का तस्करा, सारे गूंगे, किसी ने नहीं बोला। क्यों? सारा दिन पुलिस फौज का तस्करा करते हैं, फरिश्तों कहां से याद आएंगे मेरे प्यारों? हम ईमान लाए आमन तो बिल्ला, तस्करे मखलूक के, व मलाइका, तस्करे पुलिस फौज के, व रसूली, तस्करे शख्सियात के दुनिया की, व यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पे सारा दिन, कल परसों बकरा ईद और फला ईद और चांद और ये सारा दिन, 50,000 साल का एक दिन क़यामत का है, हम कितना रोजाना बैठ के उसका तस्करा करते हैं। बेटे मरने वाले हैं, बेटे वो मैं अभी नमाज पढ़ रहा हूं तरावी की, एक छोटा सा बच्चा प्यारा सा 5 साल का, बाप ने देखा उसकी तरफ कीड़ा आ रहा है, बाप ने यूं कीड़ा हटाया। मेरे प्यारो, इस बाप को पता है कि कब्र में भी कीड़े आएंगे। कभी बच्चे को बिठा के समझाया, बेटा कब्र के कीड़े घोड़े जितने होंगे, गधे जितने होंगे, किसी नई कब्र पे कुत्ते को या नए घोड़े को ले जाओ, देखो 1 साल तक वो आवाज नहीं निकालेगा। अजाब कब्र जानवर सुनते हैं, जब इजराइल रूह कब्ज करने आते हैं तो मोहल्ले के बिल्ले और कुत्ते चीखते हैं, जानवर फरिश्तों को देख सकते हैं, हमें नजर नहीं आते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे डर ना होता कि तुम अजाब कब्र का, मैं तुम्हें अल्लाह से कह के अजाब कब्र दिखाता, लेकिन मुझे डर है तुम अपने मुर्दों को कभी वहां ना दफनाते हैं। मेरे प्यारों, हम दावत हक का काम हमसे छूट गया तो क्या हुआ? फरिश्ते शैतान ने हमें दावत देनी शुरू कर दी। हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, सारे मैदान दावत में अल्लाह के रास्ते में गए, एक दावत का मैदान छूटा, 50 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम बंद कर दिया, सारे खानदान ने बॉयकॉट कर दिया, और गस्सान बादशाह ने कुफर की दावत दी कि काब तुम हमारे मजहब में आ जाओ, आधी हुकूमत तुम्हें दे देता हूं। उन्होंने कहा मैं तो पहली परेशान था, ये इतना बड़ा मुझ पे इम्तिहान आ गया कि आज कुफर मुझे दावत दे रहा है। आज हर वो मुसलमान दावत ले रहा है मेरे प्यारों कुफर की जो दावत अल्लाह का काम नहीं कर रहा। या दाई है या मधु है, तबलीग का मकसद है हर मुसलमान वापस दाई बन जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बन जाए, अल्लाह का एम्बेसडर बन जाए। मेरे प्यारो, मैं कसम खा के बता रहा हूं, बगैर दावत के ईमान नहीं बनता। एक 3 बच्चे थे शरारती, उन्होंने कहा आज यार सीख टिक्का खाने का दिल चल रहा है, सीख कबाब खाएं। तो कहा हमारे पास जानवर तो नहीं, कहा एक बड़े मियाँ हैं, बड़े मियाँ हैं, उनके पास एक बकरा है बड़ा जबरदस्त ना, उसको लेते हैं। कहा कैसे? कहा मैं बताता हूँ। और वो बच्चा सबसे पहले छोटा गया, शरारती नंबर 3। कहा अंकल अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? अंकल कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटा ये बकरे को चराने जा रहा हूँ। कहा अंकल ये तो कुत्ता है। कहा कुत्ता तू, तेरा बाप, ये तुझे कुत्ता नजर आ रहा है? तू मैं कुत्ता बकरा। आधा घंटा गुजर गया, बच्चा चला गया। दूसरा अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत? जी बेटा ठीक हो, आप बताओ। अंकल परेशान लग रहे हैं। कहा बेटा यहाँ एक पता नहीं पागल का बच्चा है, मेरे बकरे को कुत्ता कह रहा है। अंकल ये कुत्ता ही तो है। कहा कुत्ता तू, तेरा बाप, कुत्ता बकरा को। आधे घंटे और कुत्ता बकरा चलता। उसके बाद तीसरा आया, उसने कहा अंकल खैरियत, आप परेशान लग रहे हैं, पानी पिलाऊं आपको? कुछ नहीं बेटा तुम भले लग रहे हो, ये 2 पागल बच्चे आए मेरे बकरे कुत्ता कह। अंकल ये कुत्ता ही होगा, ऐसी की तैसी कुत्ता ही है। दे दिया उन्होंने बकरा। बार बार एटम बम से डर लग गया, अल्लाह का डर निकल गया। मैं आपको कहूं 5 दफा भाई को कि आप पीले लग रहे हैं, आपको पीलिया तो नहीं खुदा न खास्ता? 6ठी दफा शीशा देखेंगे मुझे पीला तो नहीं हो गया। ये दावत का असर है मेरे प्यारो। अल्लाह की बड़ाई बोलना, मखलूक की बड़ाई निकालना, ये हमारा काम है, ये हमारा पेट्रोल है। हमसे हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, सारा बातिल हमें दावत दे रहा है, कोई इधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, कोई इधर, सारी दुनिया को तबाह कर दिया मुसलमानों ने दावत के काम को छोड़ के। जब मेरी उम्मत दावत का काम छोड़ेगी, अल्लाह इन पर जालिमों को मुसल्लत करेगा, इनको आपस में लड़वाएगा, इनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, वही कुरान वही इनकी बरकत से महरूम करेगा, और दुश्मन के खिलाफ इनकी कोई मदद नहीं करेगा। आज मुसलमान से तबलीग का मकसद है वापस मुसलमान दाई बन जाए, दावत देने वाला बन जाए। नंबर 3 दुश्मन माहौल, मीम। हम माहौल की वजह से मेरे प्यारों आज बिल्कुल अलग हो गए हैं। ये तबलीग वाले कह रहे हैं वापस मस्जिदों में आ जाओ। इंसान को अल्लाह ने पानी से बनाया, पानी माहौल का असर लेता है।
بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں لڑکیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں سارا دن ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی زین العابدین صاحب، وہ کورٹ میں گئے تو ایک دم لڑکیاں گھبرا گئی، چھپ گئی. مفتی صاحب آ گئے، دوپٹے لے لیے. تو جج صاحب نے چھیڑا کہ تم مولویوں کو دیکھ کے عورتیں گھبرا جاتی ہیں، تمہارا کیا ہوگا آخرت میں، ڈر جاتی ہیں تمہیں دیکھ کے، تم سے پردے کرتی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ان کا بے وقوف، ان عورتوں کا پردہ مردوں سے ہے، یہ مرد دیکھیں گی تو ڈریں گی، تم اس سے تھوڑی ڈریں گی، سارا دن ان کے ساتھ رہو نے کچھ بھی نہیں ہونا، یہ مرد دیکھ کے ڈریں گے، تم مرد تو بنو پہلے. میرے پیاروں، ماحول کا اثر ہوتا ہے. نواب صاحب بامبے سے بیوی کو لے کے گئے دلی، تو اسٹیشن پہ بیٹھ گئے، ٹرین لیٹ ہو گئی، بیوی عورتوں کے کمرے، نواب صاحب مردوں کے کمرے. اب جناب وہ ٹرین لیٹ ہوئی، ایک دم شور آیا، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ. کیا ہوا؟ ہائے اللہ سانپ ہے، کوئی مرد ہے تو بچائے، ہائے اللہ سانپ مرد ہے تو بچائے. نواب صاحب گھسے تگڑے ہو کے اور عورتوں میں گھس گئے، تو پھلانگ مارا، ادھر ادھر چھینکا، سانپ کا سانپ غائب، اور پھنس پھنسا کے بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے. اب چاروں طرف عورتیں، نواب صاحب 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے نواب صاحب بھی عورتوں میں بیٹھ گئے. اب صحبت کا اثر ہوتا ہے نا. آپ بیٹھے، کسی کو فلو لگا، اس نے آپ کو چھینک ماری، آپ کو فلو لگا دیا، تقریر نہیں کی فلو کی. یہاں سمجھیں تقریر سے ہدایت پھیلے گی، فلو چاہیے اندر کا میرے پیاروں. تو اب وہ نواب صاحب 4 گھنٹے بیٹھ گئے، ایک دم سانپ ان کی کرسی سے نکلا، کہا ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے، ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے. عورتوں کا اثر نواب صاحب نے لے لیا تھا. آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا اس ماحول کا کتنا گندا اثر ہو رہا ہے. ایک بہت دیندار آدمی سے میں ملا آسٹریلیا میں، اس نے تبلیغ کا کام بدعت ہے اور یوں ہے اور یوں ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو بہت دیندار آدمی ہے اور تو یہ فلاں جگہ پڑا ہے، اس کو تبلیغ کا کام سمجھ نہیں آ رہا. میں نے کہا کوئی چکر ضرور ہے. میں صبح گیا، میں کہا کام کیا کرتا ہے؟ جب میں کام میں اس کے گیا، اس کے ارد گرد 10 لڑکیاں بیٹھی تھی، سب بے پردہ اور کن کپڑوں میں بیٹھی تھی آپ کو بتا نہیں سکتا. میں کہا اللہ نے صحیح اس کی آنکھوں سے تبلیغ کا کام بند کیا. سارا دن عورتوں کو دیکھتا ہے، اس کو تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میرے ساتھ چلو، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا جہاں 40 دن نہ لڑکی دیکھو گے، نہ لڑکی کی آواز سنو گے، نہ لڑکی کو بولو گے، نہ لڑکی سوچو گے. دیکھنا اللہ آپ کو کیا دکھاتا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کی کیسی زندگی بنائے. یہاں مسئلہ ہے، کھڑکیاں کھول کے ایک آدمی نے نئی گاڑی لی اور اے سی چلایا ہوگا. یہ گاڑی والے کے شو روم کے منہ پہ گاڑیاں چابی ہماری، کہا یہ اے سی ٹھیک نہیں چل رہا. یار اے سی تو نئی گاڑی ہے. اس نے چیک کیا، اے سی تو ٹھیک تھا، لیکن کہ اور یار کھڑکیاں تو بند کر، اللہ کے مدے کھڑکیاں کھول کے اے سی چلا رہا ہے، کیسے ٹھیک ہوگی گاڑی؟ آنکھوں کی کھڑکیاں کھلی، ہر وقت نامحرم عورتوں پہ نظر پڑ رہی ہے نا. کانوں کی کھڑکیاں کھلی، ہر وقت گانے چل رہے ہیں کانوں میں، موبائل میں گانے چل رہے. زبان کی کھڑکی، تبلیغ والے کہتے ہیں اس کھڑکی کو بند کر. اور سب سے بڑی کھڑکی جو تبلیغ میں بند ہوتی ہے وہ یہ جو منہ سے غلط جاتا ہے نا کھانا، اس کی کھڑکی بند کرتے ہیں. جماعت اپنا کھانا خود بناتی ہے. ہمارے رائیونڈ میں پتہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ آتے ہیں ایسے نا دنیا سے تنگ آ کے، وہ کہتے ہیں اب میں ختم کر دوں گا دنیا، مر جاؤں گا اس کام کے لیے. ان کو کچھ ذرا نا ٹھیک ٹھاک حالات آ جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں 2 دن میں. بھائی حاجی عبدالوہاب آرنلڈ شوارزنیگر تو کوئی 20 سال میں آرنلڈ بنا تھا نا، بعض چاہتے ہیں 2 دن میں بن جاؤں، 100 کلو اٹھا لوں، 1000 کلو، تو مر جائیں گے. تو بعض آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ہے حاجی عبدالوہاب، میں تو 2 دن میں ایسا بنوں گا. وہ ان کا میٹر گھوم جاتا ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کو نظر آتا ہے ان کا سب جانور جا رہے ہیں، ان کو جانور نظر آنے لگتے ہیں لوگ. پھر پتہ ہے حاجی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہا جاؤ اس کو ایک بازار کا میکڈونلڈ کھلاؤ، دیکھو اس کا حالت پھر بالکل ٹھیک ہو جائے گی. یہ جو کھانے ہیں نا بازار کے میرے پیاروں، یہ آدمی کو مردار کر دیتے ہیں. ہمارے ایک پروفیسر ناجی صاحب ہیں، کہتے ہیں 2 چیزوں نے، بازار کے کھانوں نے اور اینٹی بائیوٹکس نے. بازار کے کھانے کھائیں گے تو اینٹی بائیوٹکس ضروری ہیں. بازار کے کھانوں نے، اینٹی بائیوٹکس نے مرد کو کر دیا مریل بالکل ڈھیلا مریل. 20 سال ہو گئے 2 بچے نہیں ہو رہے. وہ فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نے 100 بچے ہاتھ سے دفنائے ہیں، 20 سال بچے نہیں ہو رہے. کہا مرد کو مریل کیا، پھر اس کو دی ایک سڑیل بیوی اور 2 اڑیل بچے، مریل سڑیل اڑیل کا خاندان چل رہا ہے. یہ ہماری زندگی ہے، ایک گندے کھانوں کی وجہ سے. ایک صحابی کا پیٹ خراب سال سے، حدیث سنا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، یا رسول اللہ سال سے خراب تھا، کیا ہوا تھا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا اس پہ کسی غریب کی ہرس تھی جس کی وجہ سے اللہ نے تیرا پیٹ خراب کیا. آج ہم کیسے کیسے کھانے کھاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا حلال کیا حرام، اس کے کھانے میں کتنی رشوت کتنا سود. یہ کھانا جس نے بکرا ذبح کیا ہے اس کو کلمہ پڑھنا آتا بھی نہیں، یہ اس کو غسل میں کتنے لوگوں سے ملا ہوں کسائیوں سے جن کو غسل کرنا نہیں آتا، ہم ان کے ہاں سے گوشت کھاتے ہیں میرے پیاروں. اس سے تبلیغ سمجھ میں آئے گی؟ تبلیغ میں نکالتے ہیں 40 دن کھانا کھاؤ پاکیزہ، جماعت خود بنائے گی، اپنی حلال روزی سے بنائے گی، پھر دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے. تو تیسرا دشمن ماحول ہے، اس کو بدلیں، مسجد کے ماحول میں واپس آئیں. فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے. فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. فرمایا مسجد میں کثرت سے جایا کرو، گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو، اللہ کے راستے میں نکلا کرو. کیا فرمایا؟ تم زندہ رہو گے اللہ تمہیں روزی دیں گے،
تمہیں مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کریں گے اور تمہاری دنیا کے کاموں میں تمہاری مدد کریں گے۔ مسلمان واپس مسجد میں آ جائے، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہر صحابی دن کا 8 گھنٹے مسجد اور رات کا 4 گھنٹے مسجد۔ یہ جو آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں نا، آدھی رات کو اذان ہوتی ہے، یہ تہجد کی اذان نہیں ہے، یہ وہ اذان ہے جو عشاء کے بعد کے صحابہ 3-4 گھنٹے مسجد گزارتے تھے۔ اذان ہوتی تھی، یہ صحابہ گھر میں جا کے آرام کرو اور گھر کے صحابہ مسجد آ جاؤ تاکہ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے۔ خود قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی کہ مسجد کو آباد صرف ایمان والے کریں گے۔ مسجد کو بنائیں گے کون؟ ابو جہل ابو لہب نے بھی مسجد بنائی، جنت میں نہیں گئے۔ ہم انگلینڈ میں ایک مسجد میں گئے، اس یونیورسٹی کی مسجد مشرکین نے بنائی ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا، مسجد کو آباد کریں گے جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان بالکل پکا ہے۔ آج کتنے مسلمان مسجد کو آباد کر رہے ہیں بھائی بتا دیں؟ 99% کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اللہ کا گھر آباد کروں۔ زمین میں اللہ کا گھر مسجد، شیاطین سب شیاطین کے گھر بھرے اور اللہ کا گھر خالی ہے۔ ہمارے ملک میں مسجد خالی ہے، پاگل خانے، ہسپتال اور جیل اللہ نے بھر دیے۔ 2000 کی جیل 6000 قیدی، 500 کا پاگل خانہ 5000 پاگل، 200 کا ہاسپٹل 2000 مریض، مسجد 10,000 کی 2 نمازی مسجد میں نہیں ہے۔ میرے پیاروں بدوا دیتی ہے مسجد، یا اللہ اس نے مجھے آباد نہیں کیا، اس کی زندگی برباد کر۔ مسجد مسلمان کے لیے ایسی جیسے مچھلی کے لیے پانی، ساری ضروریات پانی کی، مچھلی کی پانی میں۔ اللہ کی قسم مسلمان کی ساری ضروریات کا تعلق اعمال مسجد سے ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں شروع کیے۔ اعمال مسجد، مسجد کے اعمال، تعلیم کے حلقے، ذکر کے حلقے، ایمان کے حلقے، خدمت کے حلقے۔ آج مسلمان اس محنت کو بھول گئے۔ فرمائے جو جس جہاں عذاب آئے گا اللہ مسجد کو آباد کرنے والی جماعت سے عذاب کو ہٹا لیں گے۔ 300 آدمی، 300 جماعتیں باغ کے زلزلے میں اللہ نے بچایا۔ ان کو رات کو ایک کو خواب آیا کہ سب کو کہا گھر کی مسجدوں سے باہر سو۔ اللہ نے 300 آدمی کو ایک آدمی کا خواب سے بچایا، 300 جماعتوں کو۔ مسجد کو آباد کرنے والی جماعت کو اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے، ان کو عذاب سے بچائیں گے۔ میں خود زلزلے میں شامل تھا 2006 میں، میں ابھی چترال کے زلزلے میں شامل تھا۔ ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے مسجد کو آباد کرنے والی جماعتوں کی کیسی حفاظت کی ہے، ان کے گھروں کی کیسی حفاظت کی ہے۔ میں باغ میں گیا بھائی جنیدر میں، 4 کچے گھر جن کو میں اور جنید دھکا دے دیں گر جائیں، پورا باغ زمین میں تھا، 4 کچے گھر بنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیوں نہیں گرے؟ کہا اس لیے نہیں گرے کہ ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہے، سفر کی دعا ہے۔ مسلمانوں کو سفر کی دعا نہیں آتی، جس سے پوچھو سبحان الذی سخر لنا، یہ تو سواری کی دعا ہے۔ سفر کی دعا تو بہت زبردست ہے، عرب پڑھتے ہیں، اس میں ایک بیچ میں دعا ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الارض، اے اللہ سفر میں جا رہا ہوں، سفر میرا ساتھی بن جا، اور میری غیر حاضری میں اے اللہ تو میرا خلیفہ میرے گھر میں بن جا۔ کہا اس ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں سال لگا رہا ہے، اللہ تو اس گھر کی خود حفاظت کرے میرے پیاروں۔ اللہم انت الصاحب السفر خلیفۃ الارض۔ تو میرے پیاروں ہم اپنا ماحول بدلیں۔ اور چوتھا ہمارا دشمن کون سا ہے؟ وہ نفس، دنیا، دال سے دنیا کی محبت، شیطان کی دوستی، دعوت چھٹی، میم سے مسجد کا ماحول چھوٹا اور نفس کی عبادت میں آ گئے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہ ہوا، اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا۔ میرے پیاروں آخری بات بتا رہا ہوں، نفس 5 چیزوں سے بنتا ہے اور روح 5 چیزوں سے بگڑتی ہے۔ یہ بات غور سے سنیے گا، اس کو سائنس پروف کر رہی ہے۔ 5 چیزوں سے نفس بگڑتا ہے، وہ بنتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ تو اسلام میں نہیں ہے، نفس لوامہ، کبھی ادھر پھتکا کبھی ادھر پھتکا، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ میں نے، وقار یونس نے، شاہد آفریدی نے اور محمد یوسف نے، ایک ہمارے بزرگ ہیں رائے وڈ کے، 87 اس وقت ایج تھی، مزدلفے کی رات میں سب کو سلا دیا۔ میں کہا ان کی بات دیکھنا، وہ اٹھے اور میں نے اس بوڑھے کو 27 سال کی عمر میں، یہ 3 گواہ میرے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ لینا، 1.5 گھنٹے کے 2 نفل پڑھتے دیکھا ہے۔ کوئی پڑھ سکتا ہے 1.5 گھنٹے کے نفل؟ مزدلفے کی رات حج کی سخت سے سخت رات ہوتی ہے، 1.5 گھنٹے کے نفل پڑھ کے بابا جی نے سلام پھیرا۔ اور جب میں ان سے ملنے گیا، میں کہا نیند آئی؟ کہا نہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے فریش کر دیا، میں سو لیا، نماز سے فریش ہو گئے۔ ہم نماز سے اور ڈھیلے ہوتے ہیں، ان کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی، اور تھکن نماز سے اتارتے ہیں، ہم اپنی تھکن واٹس ایپ سے اتارتے ہیں، ای میل چیک کر کے اور گانے سن کے اور مووی دیکھ کے اور میچ سے اتارتے ہیں۔ اللہ والے اپنی تھکن کو نماز سے اتارتے ہیں۔ میرے پیاروں ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ تھا نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ روح میں جان کیسے آئے گی؟ میں گیا بھائی عارف کے یہاں ایک گدھے پہ، بھائی عارف نے نشے میں تھے، انہوں نے بھنگ پی تھی، انہوں نے گدھے کو اندر بلایا، مجھے باہر کھڑے رکھا۔ اب 3 دن ٹھنڈ تھی باہر، -5 ڈگری فahrenheit۔ اب عارف بھائی نشے میں تھے، انہوں نے گدھے کو اور میں گئے
تو انہوں نے کہا کہ سعید بھائی ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ بتائیں آپ کیوں بدلے, لیکن ایک بات بتائیں